بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Islamic Research Center۔ مغرب کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھنا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے، سائل کہتا ہے کہ میں یہاں سعودیہ عرب میں عمرہ کے لیے آیا اور دیکھا کہ یہاں مغرب کی اذان کے بعد فرض نماز سے پہلے لوگ 2 رکعت پڑھتے ہیں، جو کہ ہمارے بر صغیر میں نہیں پڑھتے، بلکہ مساجد میں اذان کے بعد فوراً اقامت ہو جاتی ہے، وقت ہی نہیں دیتے، اور یہاں تقریباً 5-6 منٹ دیتے ہیں۔ تو یہ 2 رکعت کون سے ہیں؟ آئیے پہلے میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں جو 2 رکعت پڑھنے کی ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1183، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مغرب کی فرض سے پہلے پڑھو، یعنی 2 رکعت پڑھو، اور تیسری مرتبہ فرمایا جس کا جی چاہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پسند نہ تھی کہ لوگ اسے لازم سمجھ بیٹھیں، یعنی کہیں فرض نہ سمجھ لیں۔ دوسری حدیث جو کہ بخاری کی حدیث نمبر 627 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، پھر تیسری مرتبہ یہ فرمایا اگر کوئی پڑھنا چاہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو تحیۃ المسجد سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر یاد رکھیں کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد لازمی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو کہ نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نہ پڑھ لیں۔ تیسری حدیث جو ہے وہ بھی بخاری کی حدیث نمبر 625 ہے، اور اس کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب مؤذن اذان دیتا یعنی مغرب کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ستونوں کی طرف لپکتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لاتے تو لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہوئے ملتے، یعنی یہ مغرب سے پہلے کی 2 رکعتیں تھی۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1163 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مؤذن اذان دیتا تو لوگ اتنی کثرت سے مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے کہ ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے نماز مغرب کے لیے اقامت کہہ دی گئی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد چوتھی یا 5ویں حدیث ہے، سلسلۃ صحیحہ کی حدیث نمبر 676 ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مؤذن مغرب کی اذان دیا کرتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ستونوں کے پیچھے 2 رکعتیں ادا کیا کرتے۔ اگر کوئی اجنبی شخص آتا باہر سے تو 2 رکعت پڑھنے والوں کی کثرت کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا کہ کہیں نماز ہو تو نہیں چکی، یعنی فرض نماز ختم تو نہیں ہو چکی۔ معزز سامعین کرام، ان تمام احادیث کو سننے کے بعد اگر پھر بھی کوئی شخص ان 2 رکعت کو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت قولی، سنت فعلی اور سنت تقریری ثابت ہے، اگر پھر بھی وہ شخص یہ 2 رکعت اس لیے نہیں پڑھتا کہ جی ہمارے مسلک میں نہیں، یا ہمارے امام صاحب نے اس کو بیان نہیں کیا، یا اسی طرح کے اور جو بہانے بناتا ہے، تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ کیوں؟ اس لیے بھائیوں کہ چاروں ائمہ کرام اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے، یہ فرما کے چلے گئے، اور خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ اگر صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے۔ میں تھوڑی کڑوی بات کرنے جا رہا ہوں معذرت کے ساتھ۔ پھر لوگ جو ہیں اگر یہ 2 رکعت مثلا نہیں پڑھتے تو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں اور نہ اپنے امام ابو حنیفہ کی بات مانتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو بتا دی، صحیح حدیث بخاری کی ہے، ان کی بھی بات نہیں مان رہے، اور امام صاحب کا قول کیا ہے کہ ہمارے اقوال کو دیوار پر مار دو، یعنی صحیح حدیث آ جائے تو اس پر جو ہے وہ عمل کرو، تو وہ کس کی بات مان رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا سورۃ نساء میں کہ جس نے رسول کی بات مانی اس نے گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات مانی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورۃ حشر آیت نمبر 7، کہ جس بات کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دے اس پر عمل کرو، جس چیز سے روک دیں اس چیز سے روک دو۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم۔